خدا کی برکتوں کے لیے، خدا کی رحمتوں کے لیے اور اس کی وفاداری کے لیے کہ وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور اگر کسی کلیسیا کے اندر کلام کا خادم ہے، کس کا؟ کلام کا خادم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلیسیا پر خدا کے مخزنوں کا کھل جانا، آمین، مخزن خدا کے خزانے، آسمانی خزانے، خدا کے خزانوں کا کھل جانا۔ اور جب پھر خدا کے خزانے ہیں تو لکھا ہے نہ اسے ڈاکو چرا سکتا ہے اور نہ کوئی نقب لگا سکتا ہے۔ ایسا خزانہ، دنیا کی نعمتیں جب آپ جمع کریں گے تو لوٹنے والے ہوں گے، لیکن خدا کی نعمت کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو آئیں آج یوحنا کی انجیل میں سے ایک بار سیکھیں گے، پھر اپنی رہنمائی کے لیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب، جان چیپٹر 8 اور اس کی 36ویں آیت ہے، ورس 36، جو آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ خداوند ہمارا خدا جو ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، سب نے نکال لیا یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 36ویں، کنویں آیت؟ 36ویں آیت، 8واں باب اور 36ویں آیت۔ بے شک ہم پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں اور سن کر اپنے دلوں میں اور اپنی زبانوں پر لا سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آیت دہرائیں، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ بس اگر بیٹا تمہیں، کون آزاد کرے گا جی؟ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو واقعی تم آزاد ہوگے۔ آزاد کرانا یا آزاد کا جو لفظی مطلب ہے وہ غلامی کی ضد ہے۔ بری ہونا، رہائی پانا، چھٹکارا پانا یا مخلصی پانا، خلاصی پانا۔ لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی، ایک تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک رشتے کو۔ بیٹا، کیا رشتہ ہے؟ بیٹا۔ اگر بیٹا، کوئی دوسرا نہیں، خاص الخاص ایک ایسے خاص ریلیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور یسوع مسیح یہ واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر بیٹا، ایک خاص حالت، ایک خاص تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ گفتگو یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ وہ یہودی جو خداوند یسوع کے کلام پر ایمان لائے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل کہتے ہیں، شریعت کے مطابق چلنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، لیکن خداوند یسوع کیا کہتا ہے؟ بے شک شریعت پر عمل ہو رہا ہے لیکن تو ابھی تک کیا ہو؟ غلام ہو۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں گئے۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا آزاد کرے گا، بے شک تم ابراہیم کی نسل ہو، بے شک تم یہودی ہو، بے شک تم شریعت والے ہو، بے شک خدا کے حکم آئین تمہارے پاس ہیں، بے شک تم عبادتیں کرتے ہو، قربانیاں چڑھاتے ہو، ہدیے دیتے ہو، لیکن پھر بھی انسان کی سرشت میں کیا ہے؟ اس کی فطرت میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بیٹا جو آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کس مقصد کے تحت کر رہا ہے؟ خدا کس آزادی کی بات کر رہا ہے؟ اگر بیٹا آزاد کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی
गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता। घर में कौन रहेगा? बेटा अबद तक घर में रहेगा। और बेटे कौन है? खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है, खुदा के घर में रहने वाले उसके बेटे नहीं हैं, खुदा के हजूर आने वाले उसके बेटे नहीं हैं, कुर्बानियां चढ़ाने वाले बेटे नहीं हैं, हदिया और नजराने देने वाले बेटे नहीं हैं, शरीयत के हुक्मों को पूरा करने वाले बेटे नहीं हैं। बेटे वो हैं जिन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर दिया है, खुदावंद के नाम से बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लिया है और अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को सलीब के ऊपर जड़ दिया है और इकरार किया है कि अब हम अपनी सलीब उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और उनकी गवाही फिर आसमान से आती है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जिन्हें खुदा बेटे कहता है, ना वो जिस्म से है, ना खून से है, ना इंसान के इरादे से है, बल्कि वो किससे है? खुदा से पैदा हुए हैं। वो खुदा के बेटे हैं जो खुदा से पैदा हुए हैं। जिस्मानी बाप से पैदा होने वाले खुदा के बेटे नहीं हैं। खुदा के बेटे वो हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया हुआ है। आमीन। बस अगर बेटा आजाद करेगा तो वाकई ही तुम आजाद होगे। खुदावंद यीशु कौन सी आजादी की बात कर रहा है? किस चीज के लिए वो आजादी की पुकार लेकर आया है? इंसान की नजर में आजादी क्या चीज है? खुद मुख्तारी। इंसान की नजर में आजादी का क्या मतलब है? खुद मुख्तारी। कोई रोक रुकावट ना हो, मजहबी आजादी हो, ईमान की आजादी हो, अकीदे की आजादी हो, और बच्चियां भी आजादी चाहिए कि माँ प्यो पूछ गिछ ना करें। इसे कहते हैं नकलो हरकत की आजादी। जिथे मर्जी जावे तो जदों मर्जी आवे। नकलो हरकत के लिए भी आजादी चाहिए। तो इंसान की ये फितरत में है कि वो आजाद रहना चाहता है। गो के यहाँ यहूदी रोमियों की गुलामी में है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। वो बाबलियों के गुलाम रह चुके हैं, वो फारसियों के गुलाम रह चुके हैं, वो मिस्रियों के गुलाम रह चुके हैं यहूदी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। इंसान भूल जाता है, लेकिन इन आजादियों से निकलने के बावजूद भी वो गुलाम है। किस चीज के गुलाम हैं? सुने, मूसा बनी इस्राएल का लीडर था। मूसा उनको बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। उसने उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। ये एक कौम की आजादी थी, कौमी आजादी जिसे कहा जाता है। जब मिस्र से वो निकल कर आए तो उन्होंने उस आजादी के जश्न में क्या किया जी? बड़े कुर्बान किए, कुर्बानियां चढ़ाई खुदावंद के लिए कि खुदा हमें कौमी आजादी बख्शी है, हमारी कौम को आजादी बख्शी है। इसी तरह एक मुल्की आजादी होती है। मुल्की आजादी क्या होती है? जंगें करनी पड़ती हैं, फौजें आपस में लड़ती हैं, अपनी ताकत और अपने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब उसमें बहुत सारे इंसानों की जानें कुर्बान करनी पड़ती है, और वो कहते हैं कि ये मुल्क हमने कुर्बानियां देकर हासिल किया है। और ये मुल्की आजादी होती है, एक कौमी आजादी है और एक मुल्की आजादी है। लेकिन खुदावंद यीशु जिस आजादी की बात कर रहा है वो जलाली आजादी है। ना ये मुल्क की है, ना ये कौम की है, बल्कि जलाली है, क्योंकि कौमों की कुर्बानी के लिए बर्रे दिए गए, मुल्कों की कुर्बानी आजादी के लिए इंसान कुर्बान हुए, लेकिन जलाली आजादी के लिए ना बर्रे कुर्बान होते हैं, ना इंसान कुर्बान होते हैं, बल्कि खुदा ने अपना बेटा यीशु दिया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु इस आजादी की बात कर रहा है। बस अगर बेटा आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। अब जलाली आजादी की क्यों जरूरत है? हम जानते हैं कि आदम और हवा बागे अदन में रहते थे। कहाँ रहते थे? खुदा के जलाल में। अब गुनाह के बाइस
وہ جلال سے محروم ہو گئے، ان کی زندگیوں میں سے خدا کا جلال ختم ہو گیا، وہ گناہ کر کے خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے۔ لیکن خدا کبھی بھی بدی کے ساتھ نہیں رہتا، اور جتنی دیر تک وہ خدا کے حضور میں رہتے تھے انہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تنگی نہیں تھی، کوئی پریشانی تھی۔ عقل تے نہیں سی کہ انہیں ہر چیز کے نام اس نے رکھے۔ اج تے اپنے یانے دا نام رکھنا پہ تے وقت پہ جاتا ہے کہ کی کریے ہے، اس نے ہر ایک کا نام رکھا، ہر ایک چیز کا نام رکھا۔ اس قدر عقل مند تھا، اس قدر اس کے اندر یہ دنائی تھی۔ لیکن جس دن اس نے گناہ کر لیا اس دن اس کی عقل جاتی رہی، پھر اسے بیماریوں نے، پھر اسے تکلیفوں نے، پھر اسے پریشانیوں نے، پھر اسے مصیبتوں نے، پھر اسے لعنت اور جہالتوں نے گھیر لیا، اور آج تک وہ اسی چیز کا شکار ہے۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر بیٹا آزاد کرے تو واقعی ہی تم آزاد ہوگے، کیونکہ گناہ کی غلامی سے کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا، کوئی نبی آپ کو گناہ کی غلامی سے نہیں چھڑا سکتا، کوئی رسول آپ کو گناہ کی غلامی سے نہیں چھڑا سکتا، کوئی بھی پیغمبر آپ کو گناہ کی غلامی میں سے نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ جتنے بھی آدم کے نسب سے پیدا ہو رہے ہیں، آدم کے نسل سے آ رہے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ گناہ کی فطرت سے مروسی لعنت کے نیچے ہیں۔ داؤد کی کہتا زبور 51 فضل نال ہے رب مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں، ایتھے جماندرو گناہگار نے۔ ہم کہتے رہے کہ نہیں جی اساں تے کدی کوئی گناہ نہیں کیتا، لیکن یہاں جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔ جو کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اور آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا آزاد کرے گا، خدا قوموں کو آزاد کرتا ہے، خدا ملکوں کو آزاد کرتا ہے، خدا ہر طرح کی آزادی کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن گناہ کی آزادی کے لیے خدا نے نہ کوئی بادشاہ بھیجنا ہے، نہ کوئی پیغمبر بھیجنا ہے، نہ کوئی رسول بھیجنا ہے۔ گناہ کی غلامی سے اگر کوئی چھڑا سکتا ہے تو وہ خدا کی ذات کا نقش ہے، اس نے اپنے کلمے کو مجسم کیا ہے، وہ کلمہ جو اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ جو اس میں سے نکلا ہے، وہ جسے اس نے مجسم کیا ہے، وہ جس نے کنواری کے بطن عطر سے جسم پہنا ہے اور وہ دنیا میں آیا ہے اور جہاں کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا ہے، اور پھر اس نے مصلوب ہو کر، مر کر، دفن ہو کر اور جی اٹھ کر یہ اعلان کیا ہے کہ میں جو بنی نوع انسان کی خاطر مرا تھا اب زندہ ہو گیا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ جلال میں داخل کرنے والا صرف اور صرف خدا کا بیٹا ہے۔ جلال، یہ جلالی آزادی ہے، اور اگر بیٹا آزاد کرے گا تو واقعی ہی تم کیا ہوگے؟ آزاد ہوگے۔ اور جو آزادی بنی اسرائیل کو ملی وہ کیا تھی؟ محدود تھی۔ آمین۔ وہ ایک قوم کی تھی، وہ آزادی کچھ وقت کے لیے تھی، بعد میں پھر وہ غلامی کا شکار ہو جاتے تھے، کچھ سالوں بعد پھر کوئی دوسری قوم ان پر چڑھائی کر لیتی تھی۔ وہ آزادی کیا تھی؟ محدود تھی۔ سمجھ دو پہ آزادی دا میسج کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ ذہن چ رکھ رہے ہیں، اگر بیٹا آزاد کرے، ٹھیک ہے، چنڈیاں نال نہیں، ساڈا جھنڈا ایک ہی ہے، یہوہ نسی ہے جھنڈا، وہ مضبوط ہے۔ پھر میں اسی کے پیچھے چلوں تو ساڈا جھنڈا ایک ہی ہے اور وہ فتح کا جھنڈا ہے، یہوہ نسی۔ نسی کا مطلب جھنڈا ہے قوم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو آزادی بنی اسرائیل کو موسیٰ کی معرفت دلائی گئی وہ کیا تھی؟ محدود تھی، وہ ایک قوم کی تھی،
لیکن خدا نے جو منصوبہ بنایا وہ کسی ایک قوم کا نہیں بنایا، وہ کسی فرقے کا نہیں بنایا، کسی مذہب کا نہیں بنایا، کسی رنگ اور کسی نسل کے لیے نہیں بنایا، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ جلالی آزادی عالمگیر آزادی ہے، محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے۔ پھر لوگ آزاد ہونے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہوں سے، تاریکیوں سے، بدروہوں سے، ناپاک تاثیروں سے آزاد ہونے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور یہی یہودی تھے۔ میں کل بھی بھائی یوسف کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا تھا، ابلیس جب آسمان سے گرایا گیا نا، اور اس نے زمین کے اوپر گر کر صرف ابلیس سے ہی کیوں یاری لگائی، سانپ سے ہی یاری کیوں لگائی؟ اس کا نام ابلیس نہیں تھا، سانپ کا نام۔ آج ابلیس جو ہے وہ سانپ کی علامت سمجھا جاتا ہے، یا سانپ جو ہے ابلیس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت ان دونوں کی شکلیں ملتی تھی، تو جدو شکل ملی تو پھر عقل بھی مل گئی، دوست بن گئے۔ آج بھی جن کی سوچیں ابلیس سے ملتی ہیں نا، آج وہ انہی کو ٹریپ کرتا ہے، آج بھی وہ انہی کو گھیرتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں گھیرتا۔ کیونکہ لوسیفر اس کا نام تھا، بڑا پیارا نام، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شکل کیا تھی؟ سانپ کی طرح تھی، اس فرشتہ کی۔ اب کیسے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا کہ وہ پرانا سانپ، تو وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانا سانپ جو ہے، تو سانپ دی جو شکل زمین تے بکھائی گئی ہے، آسمان تے بھی وہی شکل سی، پرانا سانپ۔ تو اس لیے باغ عدن میں جو دشتی سانپ تھا، اس کے 4 پاؤں تھے، یہ چلتا تھا۔ سانپ کیا تھا؟ چلتا تھا، پہلے دی بھی ایک پوشل سی، ٹھیک ہے، وہ بھی غائب ہو گئی، پیر بھی غائب ہو گئے۔ لعنتی جب ٹھہرا تو پیٹ کے بل چلنا شروع، پیٹ پہ کے بل چلنا لعنت کی علامت ہے۔ سمجھ جائے میری بات؟ آج کہیں جانتے ہیں مریا بات دے میلے دے پیٹ دے بل ہوتے، یہ تعلیمی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جائیں جس طرح جائیں، لیکن پیٹ کے بل چلنے کی لعنت ابلیس کو ملی ہے، یہ لعنت ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جب یہودی آئے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، وہ تو ابراہیم کی نسل ہے، وہ تو خدا کے حکموں والے ہیں، لیکن یوحنا کیوں کہہ رہا ہے کہ اے سانپ کے بچوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت ابلیس جیسی ہے، جھوٹ ان کے اندر سے نہیں نکلتا۔ تو جڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے بولتا ہے، وہ اپنی روٹی کے لیے بولتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے بولتا ہے۔ وہ کس کا فرزند ہے جی؟ ابلیس کا، کیونکہ جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس، اور ایمانداروں کا باپ کون ہے؟ زندہ خدا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب شکل اور سوچیں ملتی ہیں تو پھر ابلیس ان کو ٹریپ کرتا ہے۔ تو پاک ہونے کے لیے لوگ بڑا کچھ کر رہے ہیں، آزاد ہونے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یرمیہ کی کتاب کے 2 باب کی اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو ہر چند اپنے آپ کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی تیری شرارت کا داغ میرے حضور کیا ہے؟ ایام ہے۔ کوئی چیز انسان کے گناہ کو پاک نہیں کر سکتی۔ وہ جتنے مرضی پھیرے لاوے، کپڑیاں دے رنگ بدلے، اتے ٹوپی تھلو ستھن اچھی، کوئی جو مرضی گیٹ اپ، بے شک چٹیاں رکھ لے، مذہب کیا کرتے ہیں؟ مذہب ظاہری حلیے بدلتے ہیں، مذہب انسان کو اوپر سے بدلتے ہیں۔ کسی نو داڑھی رکھا دیتی تو کسی نو لٹ رکھا دیتی، مذہب اوپر سے بدلتے ہیں۔ لیکن خداوند جو آزادی دیتا ہے وہ صرف بدن کی نہیں ہے بلکہ روح کی ہے اور جان کی ہے، اور وہ محدود نہیں ہے بلکہ ابدی ہے اور خدا کے جلال میں داخل کرنے والی ہے۔ بس اگر بیٹا آزاد کرے تو واقعی تم آزاد ہوگے۔ اتوں تو نہیں بدلنا، اندر کیا ہے؟ کہتا دور ہی سے میں تیرا اٹھنا اور بیٹھنا سمجھ لے، یہ خدا ہے۔ بس اگر بیٹا آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یہ منصوبہ کس نے بنایا آزادی کا؟ خدا نے۔
जब आदम गुनाह में गिर गया ना तो खुदा बड़ा गमज़दा हुआ, खुदा बड़ा मलूल हुआ, खुदा बड़ा परेशान हुआ कि मेरी कारागरी, खुदा ने जितनी भी चीज़ें बनाई उनको कहा कि ये अच्छी हैं, लेकिन जब उसने आदम को बनाया ए हर वेले उदास रहता सी। बतखां भी दो सन, कुकड़ भी दो, कां भी दो, खोते भी, मतलब हर किसी के जोड़े जोड़े थे और कईयां दे तो 7-7 भी सन। खुदा ने हर एक जिन्स बनाई, लेकिन आदम क्या था? अकेला। ए हर वेले उदास ही रहता सी, इनू अपने वर्गा कोई नहीं सी लगदा। ठीक है, वो मतलब आज भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल है इकट्ठे रहना। कहते जिंदियां नू डांगा ते मोयां नू हम किसी को देख भी नहीं सकते और रह नहीं सकते, लेकिन खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। खुदा कहता है कि जब तक ये गुनाह की फितरतें हमारे अंदर है, गुनाह की सरशितें हमारे अंदर है, नापाकियां और जहालतें हमारे अंदर है, ये नुक्स और ये ऐब हमारे अंदर हैं, तब तक हम खुदा के लायक नहीं हो सकते। ये आज़ादी जो खुदा देना चाहता है, यीशु देना चाहता है, वो हमें खुदा की मानिद बनाना चाहता है। वैसे ही जैसे हम पहले थे, उसी तरह जैसे उसने हमें घड़कर बनाया, और फिर जब उसने उसके लिए एक मददगार बनाया औरत जो उसके अंदर से निकली, नारी, तो वो क्या थी? कमजोर थी, क्योंकि आदम में से निकली थी, और उसने अबलीस की सुन ली और गुनाह में गिरे। लेकिन खुदा इस बात पर मलूल हुआ, खुदा फिक्रमंदी कर रहा था। ये नहीं कि खुदा ने आदम को छोड़ दिया कि ठीक है हुण जा जिथे मर्जी खज्जल खराब हो। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी फिक्र करता था, उसके ऊपर निगाह रखता था, और उसने कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। लेकिन अब जो खुदावंद यीशु मसीह आया है, तो बेटा बनकर आया है, तो ये आज़ादी उनको देने आया है, तो वो ये बता रहा है कि वो जो यीशु के खून से धुलेगा नहीं, वो कभी पाक और साफ नहीं होगा। सज्जी साबुन पाक नहीं करेगा, ठीक है, अगर पाक करेगा तो बरे का लहू करेगा। और अब ये आज़ादी मिलेगी कैसे? माँ बाप के जरिए पैदा होने से हर एक गुनाह है, और ये दुनिया कहती है, तो गुआंढी भी कहते ने दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए सारे नू शैतान छूंदा ते रोण लग पैंदे ने, लेकिन एक है जिसे इब्लीस ने नहीं छुआ, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कि उसकी जात पाक है, उसकी फितरत और सरशित में गुनाह नहीं है। अब वो आया है, वो इसीलिए आया है कि गुनाह की गुलामी से छुड़ाए। गुनाह सोचों में है, गुनाह ख्यालों में है, गुनाह बातों में है, गुनाह चाल चलन में है, गुनाह हमारे दिलों के अंदर है। यानी गुनाह, पौलुस तो यहाँ तक कहता है कि मैं गुनाह के हाथों क्या हूँ जी? बिका हुआ हूँ। उसने हमें खरीदा हुआ है, हमें गुनाह ने खरीदा हुआ है। तो जिन्हें खरीदे फिर मर्जी तो ओदी चलनी है ना, अपनी तो नहीं ना चलनी। तो ये समझाना चाह रहा था, हम मसीही खानदानों में पैदा होने के सबब से यीशु के या खुदा के बेटे नहीं ठहरे। खुदा के बेटे हम बपतिस्मा लेने से बनते हैं और कलीसिया में शामिल होने से। अब कलीसिया कैसे बनी है? यीशु के खून से बनी है। जब उसकी पसली में भाला मारा गया तो उसमें से क्या निकला? खून और पानी। खून और पानी निकला। खून और पानी का मुकाशफा ये है कि खून अंदर से पाक करता है, फितरतों को और जबिलतों को बदलता है, और पानी हमें बाहर से धोता है। पानी धोएगा तो फिर खून का प्रोसेस शुरू होगा। आमीन। यीशु के खून और उसके पानी के साथ जो कोई ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो निजात पाएगा। अगर हमने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, निजात नहीं पाई, तो हम भी जैसे दुनिया के और मज़ाहिब के इंसान हैं वैसे ही हैं। यीशु के लहू से धुलने के बाद, उसके नाम पर ईमान लाने के बाद उसके फर्जंद बनेंगे। और अगर आज ये इख्तियार किसी के पास है तो जो खुदा के हजूर में आज़ाद है तो वो कलीसिया है। आज कलीसिया के सिवा कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु हमें आज़ाद करता है, बल्कि जो यीशु को खुदा नहीं मानते वो मर जाएंगे, कब्रों में पड़े रहेंगे। लेकिन जिसकी अपनी कब्र खुली है ना, वो अपने ईमान लाने वालों की भी कब्रें खोलेगा। हालेलुया। ये
اس مکاشفے کے ساتھ کہ اگر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، ایمان لائیں، بپتسمہ لائیں۔ بپتسمے کا مطلب کسی مشن کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے جیسے خود راست بازی کو پورا کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ بچپن میں جو ہمیں برکت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم مسیحی خاندانوں میں شمار ہوئے ہیں۔ یہ بچوں کا بپتسمہ نہیں، وہ برکت ہے، لیکن بپتسمہ یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے وہ بپتسمہ لے تو نجات پائے گا۔ آزادی کا مطلب ہے رہائی، نجات، چھٹکارا اور خلاصی۔ گناہوں سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ہے۔ آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہالےلویا۔